محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھا کریں، اس لیے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے بدن کو اور ہمارے کفن کو بھی آگ سے محفوظ فرمانا۔ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر ہندوستان کی بہت ہی اچھی شخصیت، اچھی ذات، مقرر نوجوان، خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا ارشاد القادری نظامی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جن کا خصوصی خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے، اور مجھے تو آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں برابر، بس تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد فوراً حضرت کا خصوصی خطاب آپ کو بھی سننا ہے، مجھے بھی سننا ہے۔ تو رہیں گے آپ لوگ کہ چلے جائیں گے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے دیجیے یا رسول اللہ، سب لوگ سن کے جائیں گے نا؟ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس لیے جو ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور میں بھی بیٹھا رہوں گا انشاءاللہ، سب لوگ مل کر سنیں۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان، جان ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات۔ ابھی مجھ سے پیشتر علامہ مولانا پرویز عالم صاحب اللہ نظامی کا مختصر اور اچھا خطاب آپ نے سماعت کیا، آپ کے علاقے کی آواز ہے، دعا کریں کہ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جس علاقے میں کوئی حافظ قرآن یا عالم دین ہوتا ہے، اس علاقے کے لوگ بھی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ادارہ دیکھ رہے ہیں مدرسہ فیضان مخدوم اشرف، تو آپ جانتے ہیں نا، یہ وہ کارخانہ ہے جہاں پلاسٹک کا سامان نہیں بنتا، جو وہ کارخانہ ہے جہاں لوہے کا سامان نہیں بنتا، پیتل اور تانبے کا سامان نہیں بنتا، بلکہ الحمدللہ یہ وہ کارخانہ ہے جہاں سے انشاءاللہ تعالی حافظ قرآن تیار ہو۔ اور وہ وقت آئے گا جس طریقے سے آج آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا اور ہمیشہ لیتے ہیں، اور یہ دین کا کام ہمیشہ لوگوں کے ساتھ دینے ہی سے ہوتا ہے، تو یقیناً اس کارخانے میں آپ کی شمولیت ہے، اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو بھی دنیا میں دولت بھی عطا فرمائے گا، عزت بھی عطا فرمائے گا، اور یہی دولت جو آپ نے دین کے راستے پر اللہ کے رسول کے گھر کے لیے قربان کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں یہ دولت آپ کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوگا۔ کسی نے اپنے باپ کے نام سے دیا، کسی نے اپنی ماں کے نام سے دیا نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہمیں ضرور، ارے بولو بھائی، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اسی نیت کے ساتھ تو دیا ہے نا ہم نے، کسی نے اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے دیا، والدہ کے لیے دیا، خاندان والوں کے لیے دیا، تو اسی نیت کے ساتھ نا کہ ملے گا، اور الحمدللہ ملتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی اگر ہم کسی کے نام سے دیں تو وہ ثواب اس کو ملتا ہے، اور انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ بات چل رہی تھی اسلام کی، اور یاد رکھیں اسلام وہ مذہب ہے جو 1450 سال پہلے نہیں آئے۔ کبھی کبھی بات ہوتی ہے تو ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی جوش میں بول جاتے ہیں، آج سے 1450 سال پہلے جب اسلام مکے کی سرزمین پر آیا، جب اسلام آیا 1400 سال پہلے اسلام آیا، اس طرح کی باتیں لوگ کر دیتے ہیں جوش میں۔ تو پھر دوسرے مذاہب کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، جین مذہب والا کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا مذہب تو 3000 سال پرانا، بدھسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ 10,000 سال پرانا ہمارا، عیسائی کا تو پھر سیدھی سی بات ہے 2024 چالو ہو چکا ہے تو 2024 سال تو انہی کا ہو جائے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ جن کا دعویٰ ہے کہ 10,000 سال 15,000 سال، اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا اسلام کب آیا 1400 سال پہلے، تو پرانا مذہب تو اس اعتبار سے ان کا ہوگا نا۔ یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔
بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تبھی اسلام اس دنیا میں آ گیا، تبھی اسلام اس دنیا میں آ گیا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اسی اسلام کو حضرت نوح علیہ السلام نے آگے بڑھایا، اسی اسلام کو حضرت ابراہیم نے آگے بڑھایا، اسی اسلام کو حضرت اسماعیل نے آگے بڑھایا، اسی اسلام کو حضرت زکریا نے آگے بڑھایا، اسی اسلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھایا، اسی اسلام کو حضرت یونس نے آگے بڑھایا، اسی اسلام کو حضرت موسیٰ نے آگے بڑھایا، اسی اسلام کو حضرت عیسیٰ نے آگے بڑھایا۔ اور جب مکے کے سرزمین پر 1450 سال پہلے بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو اسلام آیا نہیں بلکہ اسلام مکمل ہو گیا، اسلام تو 1450 سال پہلے اسلام آیا نہیں بلکہ اسلام مکمل ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، بھئی ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور محبوب آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ جو اسلام آیا تھا حضرت آدم کی صورت میں اس کائنات میں، وہ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ آخری نبی بن کر کے آئے لہذا وہ اسلام مکمل ہو، اور انشاءاللہ تعالی قیامت اس وقت آئے گی، اس وقت تک تو آئے گی ہی نہیں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہوگا، لہذا قیامت تک اسلام باقی بھی رہے گا۔ لہذا اسلام کی فکر چھوڑے، مسلمان اپنی فکر کریں، ہم اپنی فکر کریں، ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ ہمیں معاملہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں اپنی فکر نہیں ہوتی، دوسروں کی فکر ہوتی۔ چوراہے پر بھی کوئی بیٹھتا ہے نا چائے کی دکان پہ تو اسے فکر ہوتی کہ محلے میں کسی کا گھر بن رہا ہے تو اس کو یہ زیادہ ٹینشن ہوتی کہ اس کا یہ گھر بن رہا ہے تو اس کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ تمہارے پاس جو دولت ہے، تمہارے پاس جو پیسہ ہے، ذرا بتاؤ، ذرا سوچو تو صحیح، یہ دولت تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ رزق حلال تمہارے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے پاس پیسہ 2 نمبر کا آ رہا ہے کہ کس کاروبار کا آ رہا ہے وہ ذمہ دار خود ہوگا۔ تمہارے پاس دولت کہاں سے آ رہی ہے اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ اللہ والملائکہ والناس اجمعین وان مات علی تلک الحالہ فمأواہ جہنم۔ اگر ایک لقمہ حرام کا بندے کے پیٹ میں چلا گیا، ایک لقمہ حرام کا بندے کے پیٹ میں گیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیر، ایک لقمہ حرام۔ اور یہاں تو معاملہ بڑا پورا کاروبار ہی حرام کا کرے، کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے، بیاج کا کاروبار، چونکہ اس میں محنت نہیں لگتی نا، 10 دیا 20 مل گیا، بڑا آسان ہوتا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، پھر کچھ دن بڑھا دیا تو اور ڈبل پہ تبل ہو گیا۔ یاد رکھنا یہ ناجائز و حرام، اور حرام کا ایک دانہ بندے کے پیٹ میں چلا گیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اور آپ نے ایک لقمہ کھایا نا تو ہو سکتا ہے کہ ایک لقمہ کھانے کے بعد انتقال بھی ہو جائے، ایسا تو ہے نہیں کہ انسان مرے گا نہیں یار، انسان کے مرنے کا تو کوئی وقت ہی متعین نہیں ہے، جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے اس وقت اسے موت آنی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آتا ہے تو اس میں ایک سیکنڈ بھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا نا تو وہ بچے گا نہیں۔ 2 دوست تھے چھت پر کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، آپس میں بات کرتے کرتے ایک دوست کو اچانک اس کا ہاتھ چھوٹا، وہ چھت سے 4 منزل اوپر سے نیچے آ گیا۔ جب نیچے آیا نا تو اس کا دوسرا دوست تھا، اس کو بڑی ٹینشن ہوئی، وہ بھی دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ سیڑھی سے نیچے آیا، دیکھا تو وہ دوست جو اوپر سے 4 منزلہ عمارت سے گرا تھا وہ اسپنج کے اوپر گرا، نیچے سوکھتا رکھا ہوا تھا اسپنج۔ جب اس پر گرا، کوئی اسپنج پر گرے گا تو اس کو چوٹ ہی نہیں لگے گی، 4 منزلہ عمارت کے اوپر سے وہ گرا۔ اس نے تو سوچا دوست نے کہ اب تو یہ مر گیا ہوگا میرا دوست، دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ نیچے آیا، دیکھا تو اسپنج کے اوپر گرا تھا، بالکل آرام سے مسکرا رہا۔ اب جب مسکراتے ہوئے دیکھا تو اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا بھائی تم بچ گئے ہو، مٹھائی کھلاؤ۔ ایک تو عجیب معاملہ ہوتا ہے نا کہ آدمی محنت کرے، امتحان میں بچے پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، جب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو ان کا دوست آتا کہتا بھائی پاس ہو گئے ہو، مٹھائی کھلاؤ۔ محنت اس نے کیا اور مٹھائی بھی وہی کھلائے، کامیابی بھی وہی حاصل کرے، مٹھائی بھی وہی کھلائے۔
لیکن عجیب سسٹم ہوتا ہے، آدمی بچ گیا، کہا بچ گیا تو مٹھائی کھلاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ایک سسٹم ہے چلا آ رہا. کہا ٹھیک ہے مٹھائی میں کھلانے کے لیے تیار. اس نے کہا ٹھیک ہے. ہائی وے کے اس پار یہ گرا تھا، راستے کو کراس کر کے سامنے مٹھائی کی دکان. دوسرے کہا تم یہی ٹھہرو، میں بھی جاتا ہوں مٹھائی لے کے. جیسی تیزی کے ساتھ گئے، ایک راستہ وہ 4 لائن پہ ایک راستہ کراس کیا، جیسی دوسرے راستے سے گزر رہا تھا، اچانک سامنے سے ایک تیز ٹرک آیا اور تیزی کے ساتھ اس کو دھکا دیا، یعنی کہ اس کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا، وہ در پر مر گیا. پتا کیا چلا؟ اس کی موت 4 منزلہ عمارت سے گرنے سے نہیں لکھی تھی، بلکہ ایک ٹرک کے سامنے دب کر کے مرنے سے موت لکھی تھی. اور جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اتنی زندگی اس کی باقی تھی، لہٰذا انتقال اوپر سے گرنے کی بنیاد پر نہیں ہوا، ٹرک سے ایکسیڈنٹ کی بنیاد پر اس کا انتقال ہوا. پتا کیا چلا؟ میں تقریر کر رہا ہوں، تقریر کرتے کرتے میرا انتقال ہو سکتا. آپ بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے انتقال ہو سکتا. ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں گروپ لے کر گیا تھا عمرہ کے لیے، ساتھ میں گئے تھے اور اتفاق سے واپسی ہوئی ایئرپورٹ پر. 11 لوگ ساتھ میں تھے. ایک صاحب کی طبیعت اچانک بورڈنگ ہو رہی تھی، فلائٹ میں بیٹھنا تھا، اچانک ان کی سانس پھولنے لگی. ڈاکٹر آ گئے، ڈاکٹر نے روک لیا ان کو. تو ہم لوگ لے کے گئے نیچے. انہوں نے کہا نہیں، ان کو ہاسپٹل لے جانا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ہاسپٹل میں روک دیا گیا. پھر ہاسپٹل میں رکے، 4-5 دن کے بعد ان کا وہیں پہ انتقال ہوا. ساتھ میں گئے تھے. پتا کیا چلا کہ موت کا وقت متعین ہے، یہ ایسا امر محتمل ہے، یہ ایسا فیصلہ ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا فلاسفر، بڑا سے بڑا ڈاکٹر اور بڑا سے بڑا لیڈر، بڑا سے بڑا مال والا بھی اپنی موت کو روک نہیں سکتا. موت تو آنی ہے اور یہ دنیا فانی ہے. کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا؟ انسان تو بلبلا ہے پانی کا، مر کے چلا جائے گا انسان. لیکن پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں مرنا ہے. اگر کسی کے سامنے موت کی بات بھی کرو تو کہتے ہیں بھیا ابھی مرنے ورنے کی بات مت کرو. لوگ کہتے ہیں نا مرنے کی بات مت کرو، بڑا ڈر لگتا ہے. لیکن مرنا تو ہے. مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ سب کو مرنا ہے. کچھ نوجوان ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں نہیں ابھی کہاں میں مرنا ہے، ابھی تو ہم بوڑھے ہوں گے، پھر جب ہمارے بالکل چلنے پھرنے سے معذور ہو جائیں گے، کچھ دن بستر پر پڑے رہیں گے تب انتقال ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے، وقت پورا ہوتا ہے، وہ کفن سے اسری سے پرواز کر جاتی ہے، انتقال اس کا ہوتا ہے. اس لیے حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے. عقل مندی اسی میں ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا. ایک لقمہ حرام کا بندے کے پیٹ میں چلا گیا. اب ڈاکٹری اعتبار سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگر میڈیکل کے اعتبار سے ایک لقمہ بھی بندہ کھا لے تو اس کا اثر انسان کی باڈی میں 40 ڈیز تک رہتا ہے، 40 دن تک رہتا ہے. اس کی باڈی میں کم سے کم 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حرام مال کھا لے تو حرام رزق کھانے کی وجہ سے 40 دن تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ حرام پیٹ کے اندر ہے، اور حرام پیٹ کے اندر ہوگا، باڈی کے اندر ہوگا، پھر اسی زبان سے آدمی دعا کرے گا تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، میڈیکل کے اعتبار سے باڈی کے اندر 40 ڈیز تک اس ایک دانے کے اثرات موجود ہوتے ہیں. اب ایک لقمہ حرام کا بندے کے پیٹ میں چلا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ اللہ والملائکہ والناس اجمعین. ایک لقمہ حرام کا بندے کے پیٹ میں چلا گیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر دنیا میں تمام انسانوں کی لعنت ہے. اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر اس نے ایک کھانا کھایا ہے اور کھانے کے بعد ابھی کچھ دن تک اس کے اثرات تو باقی ہو گئے، ابھی اس کا انتقال نہیں ہوا، لیکن کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، 2-4 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم. اللہ اکبر. ذرا سوچے تو صحیح کہ مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بندہ حرام کھا کر کے مرے. ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں تو سیدھی سی بات ہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو. آج کے دور میں برسات بس پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، 2 میں 4 بن جائے، 4 میں 8 بن جائے، بس اسی کے چکر میں مسلمان پریشان. اور یاد رکھیں جب تک رزق کے اعتبار سے ہم نے حلال اور حرام کے فرق کو نہیں سمجھا، جب تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج سارے لوگ ہم لوگ اکٹھا ہو کر کے دعا کرتے ہیں، ہر جگہ پر دعا ہو رہی، لیکن پھر بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ رزق کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. آج حلال اور حرام کا فرق یہ امت بھول رہی ہے.
حلال کھاؤ، ایک وقت بھوکے رہ لو، آدھی روٹی کھا لو، سوکھی روٹی کھا لو، لیکن حرام سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جو حرام تم نے کھایا ہے یہی حرام کا مال کھانے کے بعد تمہارے پیٹ میں گیا، اسی سے نطفہ بنا، اور نطفے کے بعد تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، وہی بیوی کے رحم میں حمل قرار پایا، پھر اسی سے کیا ہے باقاعدہ بیٹے کی نشو نما ہوئی، بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کی رگوں میں بھی وہ حرام خون دوڑے، حرام دوڑے گا، قسم خدا کی وہ حرام خون دوڑے گا۔ اب جب بیٹا بڑا ہوگا تو بڑے ہونے کے بعد آپ کو یہ امید ہوگی کہ یہ بیٹا بڑے ہونے کے بعد میرے لیے لاٹھی بنے گا، سہارا بنے گا، یہ ہماری بھول ہے، اس لیے کہ وہ بیٹا جب بڑا ہوگا تو حرام اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، تو اس سے امید ہی مت رکھیے کہ وہ آپ کی فرما برداری کرے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ آپ کسی بابا کے پاس چلے جائیں، کسی عالم کے پاس چلے جائیں، عامل کے پاس، اور وہ آپ کو تعویذ دے دے تاکہ بیٹا آپ کے کنٹرول میں آ جائے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ حرام جس کی رگوں میں دوڑتا ہے اس پر تعویذ بھی اثر نہیں کرتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، خاص طور سے ہماری مائیں بہنیں، ایک وقت بھوکی رہ لیں، کم کھا لیں، لیکن بچے کو ہمیشہ حلال کھلائیے، اور جب بیٹا آپ کا حلال کھائے گا نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وفاداری اس کی رگوں میں دوڑے گی، خون میں وفاداری دوڑے گی، فرما برداری خون میں دوڑے گی۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا تو میری فرما برداری کر، بلکہ بیٹا خود بخود فرما برداری کرتا ہوا نظر آئے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ عبادت صرف رب کی کرنی ہے، عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے، پوجا اور پرستش صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ تمہیں حسن سلوک کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ اب جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے آنے والی نسلیں، ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ بھلائی کریں، ہماری فرما برداری کریں، بڑھاپے میں سہارا بنے، ہماری خدمت کریں، تو ان ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقت رہتے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت آپ کریں، اپنے ماں باپ کی فرما برداری آپ کریں۔ آپ نے اپنے باپ کی خدمت نہیں کی، آپ نے اپنے ماں کی خدمت نہیں کی، اور آپ اپنے بچوں سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کی خدمت کریں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ اس لیے کہ آپ کو اپنے باپ کو تو دینے کے لیے ایک رومال بھی پیسہ نہیں ہوتا، پیر صاحب کو دینے کے لیے تو ایک ڈبہ مٹھائی نہیں، 500 نہیں، 1000 روپے بھی دینے کے لیے کم پڑ جاتے ہیں۔ ایک نوجوان بیٹا ہوتا ہے نا تو اس کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ کبھی اگر وہ ہوٹل پہ چلا جائے، ہمارے طرف تو زیادہ ماحول ہے، لوگ سنڈے کو ڈھابے پہ جاتے ہیں، نوجوان لوگ پوری ٹیم ہوتی ہے گاڑی پہ، محمد برس عمرانی صاحب، اور 10 لوگ 5 لوگ اپنا اپنا گروپ لے کر کے جاتے ہیں، اور جانتے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر شوق ہوتا ہے کہ جب دکان پر جانے کے بعد، ڈھابے پہ جانے کے بعد، ہوٹل پر جانے کے بعد کھانا کھاتے ہیں نا، تو کھانا کھانے کے بعد ایک لڑکا بڑھتا ہے نوجوان پیسہ دینے کے لیے، تو دوسرا اس کا دوست ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے ارے تجھے پتا نہیں تیرا بھائی ابھی زندہ ہے کیا؟ تیرا بھائی مر گیا، تو پیسہ دینے کے لیے جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ اس کے اندر شوق ہوتا ہے، اتنی زیادہ دولت ہوتی ہے کہ اپنے دوست کے لیے اس طرح کے جملے بول کر کہتا ہے تجھے پیسہ دینے کی ضرورت نہیں جب تک تیرا بھائی زندہ ہے۔ لیکن جب وہی گھر آتا ہے نا تو باپ کو اگر 100 کا نوٹ بھی دینا ہو دوا کے لیے نا، اور دوسرے ہفتے باپ پھر مانگ لے تو کہتا ہے کتنی دوا چلتی ہے ابا تمہاری؟ ابھی پچھلے ہفتے 100 روپے دیا تھا۔ لعنت ہے قسم خدا کی، کس مصیبت سے، کس پریشانی سے ماں باپ نے اپنا خون جگر پلا کر کے اپنے بچوں کو پالا ہے، لیکن یہ بچے بڑے ہونے کے بعد اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ ایک بوڑھا باپ اور بوڑھی ماں چاہے ضرورت پڑے کسانی کرے، دوسرے کے گھر میں کام کرے، لیکن اپنے 5 6 8 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن یہ 5 بچے 8 بچے جب بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ بوڑھے ماں باپ کو کھلانا گوارا نہیں کرتے، کھلا بھی نہیں پاتے، بڑا بھاری پڑتا ہے ان کو ان کا دوا علاج کرانا۔ اور سنیں امام راضی نے کیا فرمایا، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ کیا مطلب؟ تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، نوبت یہ آ جائے کہ بستر پر پاخانہ اور پیشاب کرنے لگے، غلاظت بستر پر کرنے لگے، نوبت یہ آ جائے تو بیٹوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیٹا اس کی زندگی کو صاف کرنے کے لیے خود جائے، اور جب قریب جائے تو امام راضی فرماتے ہیں اس کے 12 معنی آپ لکھ رہے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب بیٹا ماں باپ کی غلاظت کو صاف کرنے کے لیے ماں باپ کے قریب جائے تو ماں باپ کی غلاظت اور گندگی کی بدبو کی وجہ سے اپنے ناک پر رومال بھی نہ رکھے کہ کہیں ماں باپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ آج میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرنے لگا۔
اس سے بھی منع کیا ہے اللہ نے قرآن پاک میں. ماں باپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میرا بیٹا آج مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے. یار کتنی مرتبہ ہم نے اپنی ماں کے اوپر پیشاب کیا ہو, باپ کے اوپر بھی کیا ہوگا, لیکن ماں کے اوپر تو نہ جانے کتنی مرتبہ کیا, گندگی پھیلائی ہے. کیا کبھی اس گندگی کی وجہ سے ہماری ماں نے ہم کو اٹھا کے پھینک دیا؟ آج نوبت آئی ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے, ہم ان کی خدمت کر لیں, تو آج معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں. کامیاب آپ نہیں ہو سکتے, چاہے آپ درگاہ پر چلے جاؤ, چاہے ہندوستان کے راجہ اجمیر شریف میں جو درگاہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز کے آستانے پر چلے جاؤ, لیکن میرا جملہ یہ یاد رکھنا, سرکار غریب نواز بھی اسی وقت تم سے راضی ہوگے جب تمہارے ماں باپ گھر میں تم سے راضی ہوں. نہیں راضی ہوں گے سرکار غریب نواز. تم جا کے پیر صاحب کو دو 1000 روپے نذرانہ, لفافہ, بہترین مٹھائی, ایک جوڑا کپڑا, بہترین رومال پیش کرو, کہو سرکار دعا کر دیجئے. سرکار دعا کرتے رہے, ماں باپ ناراض ہوں گے, سرکار کی دعا قبول نہیں ہوگی, پیر کی دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں, تم چاہتے ہو کہ کامیابی ملے, تم چاہتے ہو کہ تمہارا بگڑا ہوا کام بن جائے, تم چاہتے ہو کہ باہر کا پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے, باہر کا ویزا نہیں لگ رہا ہے, تمہارا ویزا لگ جائے, تمہارا پاسپورٹ بن جائے, تمہاری دکان چلنے لگے, تمہارا گھر بن جائے, تو تم پیر صاحب سے دعا کراؤ. میں کہا نہیں کرتا, لیکن پیر کی دعا میں بھی اللہ نے برکت دی ہے. تم پیر صاحب سے دعا کراؤ, عالم سے دعا کراؤ, امام سے دعا کراؤ. میں تو کہتا ہوں مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کرام سے دعا کرائیے, ان کی دعا تو اور جلدی قبول ہوگی. مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم سے دعا کرائیے, ہر مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی سے دعا کرائیے, حاجی سے دعا کرائیے. تم دعا کراؤ عالم سے, امام سے, پیر سے, مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم سے, نمازی سے, حاجی سے, سب سے دعا کراؤ. لیکن حضرات گرامی فقیر قادری کا یہ نسخہ لے کر کے جانا, اگر تم چاہتے ہو تمہاری دکان نہیں چلتی, چلنے لگے, تمہارے مکان میں برکت نہیں ہوتی, مکان میں برکت ہو, تمہارا باہر کا ویزا لگ جائے, تمہیں کامیابی مل جائے, تمہیں کامیابی مل جائے, تم پریشان نہ ہو. اس سب سے دعا کرانا بھار میں سب سے پہلے چھاؤ بوڑھے ماں باپ کے پاس ہو جانے کے بعد کہو, اے میزان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دے, اے پردھان اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کر دے. قسم خدا کی ماں باپ کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے, کامیابیاں سے ہمارے قلبوں کو چھوڑتی ہوئی کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی خود نظر آئیں گے اگر تمہارے ماں باپ کے ہاتھ تمہارے حق میں اڑ گئے. اس لیے دنیا میں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لو. صرف یہ نہیں کہ جب ہمارے ارباز بھائی کھڑے ہو کر کے جب پڑھیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو 150 کی نوٹ ان کو لا کر دو, ساری محبت اسٹیج پر ہوتا ہے نا. جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ آ کر کے 150 یہیں پر دینے لگتے. یار ماں کی محبت جس طریقے سے آپ نے ماں کے نام پر دیا نا, جس طریقے سے نذرانہ دیتے ہو, اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت بھی کیا کریں, ماں باپ کی خدمت بھی کیا کریں. اور سنیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بس ایک حدیث پاک چھوٹی سی سن لیں, میں بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو, چونکہ خصوصی خطاب حضرت کا ہونا ہے اور 1 بجنے والے ہیں, تو میں بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کو اینڈ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. بس ایک روایت سنی بڑی تیزی کے ساتھ. ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے, میرے شوہر کا انتقال ہونے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عریضہ پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو لیا اور لے کر کے فوراً ان کے گھر پر گئے, اور جانے کے بعد صحابہ اکرام سے کہا کہ میرے صحابہ جاؤ انہیں کلمے کی تلقین کرو, کلمہ پڑھاؤ. ہوتا ہے نا آخری ٹائم میں جب آدمی مرنے والا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں, کلمہ پڑھاؤ. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے آخری ٹائم میں, تاکہ زبان پر کلمہ جاری ہو جائے, یعنی آخری میں جب اس کی روح نکلے تو کلمہ پڑھ کر کے روح نکلے. اچھی بات ہے. صحابہ کرام گئے, جانے کے بعد کلمے کی تلقین کیا. روایت میں آتا ہے کہ کلمے کی تلقین صحابہ کرام نے کی, لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں. اللہ, کلمہ جاری نہیں ہوا زبان پر. صحابہ اکرام نے آ کر خبر دیا, یا رسول اللہ ہم لوگوں نے کلمہ پڑھایا لیکن کلمہ زبان پر جاری نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا جغرافیہ چینج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو اہلیہ تھی ان کو بلوایا, کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اس کے خاندان میں کوئی زندہ ہے. کہا یا رسول اللہ سب کا انتقال ہو گیا, ایک میں زندہ ہوں اور سب کا انتقال ہو چکا, صرف اس کی ایک بوڑھی ماں ہے محلے میں رہتی ہے, اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا, رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, صرف اس کی بوڑھی ماں ہے محلے میں رہتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بلایا جائے اسے. تھوڑی دیر کے بعد لاٹھی کے سہارے بوڑھی ماں لاٹھی کے سہارے دھیرے دھیرے گھر میں داخل. جب گھر میں داخل ہوئی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی ماں ذرا بتا تیرا بیٹا ہے کیسا, تیرا بیٹا کیسا ہے, نیک ہے کہ برا ہے کیسا. اب سنیں,
बूढ़ी माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा बड़ा नेक है, मेरा बेटा बड़ा अच्छा है, नेक, नमाजी, परहेजगार, पड़ोसियों के साथ भलाई करने वाला, सारे अच्छे काम ये करता है या रसूल अल्लाह, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अपने इस बेटे से नाराज हूं। ये सारे अच्छे काम करता है लेकिन मैं इससे नाराज हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वजह क्या है, क्यों नाराज? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दरअसल मामला ये है कि मैंने 9 महीने तक इसे अपने पेट में रखा है, मैंने अपना खून जिगर पिला करके इसे पाल पोस करके बड़ा किया, इसकी नशोनुमा की है, लेकिन आज आलम ये है कि बड़े होने के बाद जब इसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद ये अपनी बीवी की बात ज्यादा मानता है, अब मेरी बात कम मानता है। जब मैं कोई बात कहती हूँ तो मेरी बात को टाल देता है, और जब इसकी बीवी कोई बात करती है तो उस बात को ये बड़ा चढ़ा करके पेश करता है, पहले उस पर अमल करता है। या रसूल अल्लाह, मैं भी इसकी माँ हूँ, 9 महीने तक मैंने इसे अपने पेट में रखा है, लेकिन आज ये मेरी अनदेखी करता है, मुझ पर अपनी बीवी को फजीलत देता है। या रसूल अल्लाह, मैं ये बात पसंद नहीं करती, इसलिए मैं इससे नाराज हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इससे नाराज हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का जुगराफिया बदल गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को इशारा किया, ऐ मेरे सहाबा इकराम करीब आओ। और जब सहाबा इकराम करीब आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, लकड़ियां इकट्ठा करो, लकड़ियों का एक गट्ठर तैयार करो, और जब गट्ठर तैयार हो जाए तो उस गट्ठर में आग लगाओ, और जब आग के शोले आसमान से बात करने लगे तो उस भड़कती हुई आग में इसके बेटे को जिंदा जला दिया जाए। भड़कती हुई आग में, आग के शोले आसमान से बात करें तो उस भड़कती हुई आग में इसके बेटे को जिंदा झोंक दिया जाए, जला दिया जाए। तड़प गई मां, या रसूल अल्लाह, आप मेरे बेटे को जिंदा जला देंगे? हाँ, तेरे बेटे को जिंदा जला दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे को मेरी निगाहों के सामने इन दुनिया के बढ़ती हुई आग में जिंदा जला दिया जाएगा। हाँ हाँ, तेरे बेटे को जिंदा जला दिया जाएगा। इसलिए कि मामला ये है कि तू उससे नाराज है, और सुनो, जिसके माँ बाप बेटे से नाराज होते थे तो उस बेटे से अल्लाह उसके रसूल भी नाराज होते थे, और जिससे अल्लाह उसके रसूल नाराज होंगे वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। जहन्नम की आग के मुकाबले में दुनिया की आग की कोई हैसियत नहीं है। बेहतर यह है कि इसे दुनिया की आग में जला दिया जाए। इतना सुनना था, वो बूढ़ी माँ थी, बहुत बताया था उसके बेटे ने, लेकिन बूढ़ी माँ तड़प गई। तड़पने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही पेश किया, या रसूल अल्लाह, अगर मामला ये है, अगर मेरी बुनियाद पर से आग में जलाया जाएगा, अगर मेरी नाराजगी की बुनियाद पर से आग में फेंक दिया जाएगा, अगर मेरे नाराज होने की बुनियाद पर से आग में जलाया जाएगा, तो या रसूल अल्लाह, अगर से नहीं नाराज थी लेकिन मैं इसकी कोताही को आज माफ कर देती हूँ, आज मैं इससे राजी हो जाती हूँ। इतना सुनना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से दोबारा फरमाया, मेरे सहाबा जाओ, जाकर के इसके बाकायदा बेटे को कलमा की तलकीन करो। सहाबा इकराम दोबारा गए, दोबारा जाने के बाद कलमा की तलकीन किया। रिवायतों में आता है कि सहाबा इकराम दोबारा गए, जाने के बाद कलमे की तलकीन किया, उनकी ज़बान पर कलमा जारी हो गया, कलमा जारी हो गया ज़बान पर। जैसे ही कलमा पूरा हुआ, रूह कफ़ से उसरी से परवास कर इंतकाल हो गया। लेकिन कब हुआ? कलमा पढ़ने के बाद। कलमा पूरा हुआ, इंतकाल हो गया। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, कफन पहनाने के बाद ले गए कब्रिस्तान। जब दफन करने के लिए ले गए, कैसा खुशनसीब वो जनाजा था कि जिसमें अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सहाबा इकराम तशरीफ फरमा, सहाबा इकराम की मौजूदगी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बाकायदा उन्हें दफन किया गया। और उसी कब्रिस्तान पर कब्र के करीब खड़े होकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था। हो सके तो इसे अपने सीनों में लेकर के जाना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, याद रखना, तुम में अगर किसी इंसान ने अपनी बीवी को अपनी मां पर ज्यादा अहमियत, होता है ना जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं, एक प्याली चाय की अगर लेकर गया बेटा कभी, या बेटे का बेटा लेकर के गया, अब बूढ़ा बाप है, उसका हाथ कांप रहा था, उसने पकड़ा, छूट गई प्याली जमीन पर गिरी, प्याली टूट गई। अब प्याली टूटी तो उधर बीवी भी गरम, इधर से उसका शौहर भी गरम। बेटा आया और आकर के भड़क करके कहता, कहा अब्बा बिल्कुल सठिया गए हो क्या? क्या बात है, समझ में नहीं आता, प्याली अच्छी खासी थी, तुमने तोड़ दिया। और किचन के अंदर एक दिन, 2 दिन, रोज आना, चाहे एक प्याली टूट जाए, अगर टूटती भी है तो दौड़ करके आता, बेगम परेशान ना होना, टूट गई ना, मैं दूसरी लेकर के आ जाऊं।
کیوں بھائی؟ باپ سے ٹوٹ گئی تمہیں تکلیف ہوتی ہے، بیگم سے ٹوٹ گئی تکلیف نہیں ہوتی؟ یار یہی باپ ہے جس نے قسم خدا کی اگر تم نے بچپن میں جاتے وقت بازار ضد کر لیا ہو نا، قسم خدا کی تمہارا تجربہ ہوگا، اگر تجربہ نہ ہو تو کر لینا، اگر بچپن میں تم باپ بن گئے ہو نا تو تم تجربہ کر لینا، تمہارے پاس صرف 100 روپے ہو، تمہیں ضرورت پڑ گئی بازار کی، تم 100 روپے کا سامان لینا چاہتے ہو، تم 100 روپے لے کر جا رہے تو تمہارے بیٹے نے جاتے جاتے دروازے پر ضد کر لیا کسی ایسے کھلونے کے لیے، سامان کے لیے جس کی قیمت 100 روپے۔ اب تم بازار جاؤ گے نا، جانے کے بعد تمہیں اپنا سامان لینا ہے، لیکن قسم خدا کی باپ ہوتا ہے جانے کے بعد وہ اپنی خواہشات کا گلا کھول دیتا ہے، اپنے سامان کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کے سامان کو ضرور واپس لے کر جاتا ہے۔ اتنی محبت ایک باپ کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے۔ اور ماں کو، ایک فلاسفر نے کہا تھا نا کہ ایک گھر میں 4 سیب آ گئے، 4 ہی بیٹے تھے، مجھے ماں کی ممتا کا احساس اس دن ہوا۔ فلاسفر نے کہا جس دن جب سیب کو باری آئی بانٹنے کی تو ماں نے کہا کہ بیٹو ایک ایک سیب تم لوگ کھا لو، اس لیے کہ سیب مجھے پسند ہی نہیں، کیونکہ کاٹا جائے گا تو پھر بچوں کی آپس میں لڑائی چالو ہو جائے گی۔ تو ماں کا تو معاملہ ہے نا کہ قسم خدا کی ہمیشہ تازہ کھانا کھلاتی ہے بچوں کو، باسی کھانا خود کھا لیا کرے۔ سردی کا ٹائم ہو، اگر بستر گیلا ہو تو اس پر خوش ہونے کے لیے تیار ہے، سوکھے بستر کو بیٹے کو دینے کے لیے تیار ہے۔ اتنی خدمت کیا ہو، خون جگر پلایا ہو، اس کے بعد بیٹا یہ سلوک کرے کہ بیٹا اسے چائے کے ایک پیالی کے ٹوٹنے کی بنیاد پر الٹے سیدھے الفاظ کہے، ارے یار یاد رکھنا یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قبرستان پر قبر کے قریب ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جان ہوگا اگر تم میں کسی انسان نے اپنی بیوی کو اپنی ماں پر سارا فضیلت دیا، اپنی بیوی کو اپنی ماں پر سارا اہمیت دیا، اللہ نہ تمہاری نمازوں کو قبول فرمائے گا، نہ تمہاری زکات کو قبول فرمائے گا، نہ تمہارے صدقوں کو قبول فرمائے گا، نہ تمہاری خیرات کو قبول فرمائے گا، اللہ تمہاری اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، ایک بھی نیکی قبول نہیں ہوتی جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا۔ اس لیے حضرات گرامی ماں باپ کی خدمت کریں، دنیا میں ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کریں۔ بس آخری جملہ، تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو تم پریشان نہ ہو، تمہارا کام بنے گا، لیکن وہ جگہ ہے جس جگہ پر جاؤ اور ادب کے ساتھ پیش آؤ، ماں باپ کی خدمت کرو اور ماں باپ سے کہو کہ دعا کریں۔ قسم خدا کی ماں باپ کے ہاتھ اٹھیں گے، کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی خود نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بیٹوں کے حق میں ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک نبی کی دعا اس کے امتی کے حق میں ہوتی ہے۔ اب بتاؤ کیا نبی کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ ایک نبی دعا کرے امتی کے لیے تو رد ہوگی کہ قبول ہوگی؟ بولو بھائی، قبول ہوگی کہ رد ہوگی؟ قبول ہوگی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی دعا بھی بیٹوں کے حق میں قبول ہی ہوتی ہے۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر بیٹا کوئی غلطی کرے تو اس کو دعا جس طرح سے دیتے ہیں تو غلطی پر فوراً بد دعا نہ دیا کرے، ورنہ ان کی بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو بیٹے ہوتے ہیں کبھی ان سے غلطی ہوتی ہے تو ان کی اصلاح کریں، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں مسٹیک ہماری بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے انہیں دین سے قریب نہیں کیا، ہم نے انہیں مدرسے سے قریب نہیں کیا، قرآن سے قریب نہیں کیا، علماء سے قریب نہیں کیا، ہم ایسے بیان میں ایسے پروگرام میں ان کو لے کر نہیں گئے جہاں پر دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اگر ہم لے کے جاتے، ہم یہ سمجھاتے تو ان کو دین کی سمجھ ہوتی اور وہ سیدھے راستے پر چلتے۔ صرف بیٹا پیدا کرنا کمال نہیں ہے، بیٹوں کو اچھی تربیت دینے میں کمال ہے، بیٹے کو نیک بنانے میں کمال ہے، بیٹے کو نمازی و پرہیزگار بنانے میں کمال ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور جو جس کا ذمہ دار ہے کل میدان محشر میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ باپ سے پوچھا جائے گا تمہارا بیٹا اگر نمازی تھا تو ٹھیک ہے کامیاب ہو گئے تم، لیکن تمہارا بیٹا اگر شراب کے اڈے کو آباد کرتا تھا تو باپ کو بھی اس کا عذاب دیا جائے گا، باپ کو بھی اس کا عذاب دیا جائے گا۔ یا آخر تمہارا بیٹا شرابی کیوں ہوا یہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ اگر تمہاری بیٹی تمہاری نگاہوں کے سامنے فحشیہ تصویریں دیکھتی ہے، غلط ویڈیوز دیکھتی ہے، تو ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں اپنی بچی کو سمجھائے کہ یہ بیٹی یہ کام غلط ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام، اور نہیں سمجھایا تو ماں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ ایسی ماں پر لعنت ہوتی ہے کہ جس کے بچے گناہ کا کام کریں اور اس کے سر پر جو بھی نہ رہے۔ ایسے باپ پر لعنت ہوتی ہے جس کے بچے گناہ کا کام کریں لیکن باپ کو احساس نہ ہو۔
اس لیے حضرات گرامی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، انہیں نیک بنانے کی کوشش کریں، انہیں اللہ کے گھر سے قریب کریں، انہیں مسجد سے قریب کریں، انہیں مدرسوں سے قریب کریں، انہیں علماء سے قریب کریں، اور ایسے پروگرام میں جہاں پر اس طرح کی باتیں دین کی ہوتی ہیں وہاں پر لے کر کے جائیں، جہاں پر خرافات ہوتی ہے وہاں پر جانے سے روکیں، لیکن جگہ جگہ پر 5 لاکھ 8 لاکھ کی قوالی یہاں پر ہوتی ہے۔ اسی پروگرام میں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار جلسہ نہ کراؤ قوالی کراؤ، عجب تماشا ہے، آج نہیں تو کل ڈوبے گی ناؤ ہماری پانی، اس لیے کہ ہماری قوم کا حال بڑا برا ہو گیا۔ خدا کے واسطے سمجھو آج حالات کتنے پرخطر ہیں، حالات کتنے بگڑ چکے ہیں، نہ سنبھلو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی باقی داستان۔ بدل دو وقتوں کو پروانو خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے اس مدرسے کو آپ آباد کریں اور اس طرح کی محفلوں کو آباد کریں، جو سیکھیں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عمل کریں گے، اور یہ نیت کر کے جاؤ کہ اپنے بچوں کو ہم کچھ سکھائیں نہ سکھائیں لیکن انشاءاللہ تعالی دین ضرور سکھائیں۔ یہ تو آپ پڑھائیے، ڈاکٹر انجینئر بنائیے، ضرورت ہے اس دور میں، لیکن اگر کچھ نہ بنا سکو تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھائیے، دیندار بنائیے۔ ارادہ کریں ہاتھوں کو اٹھا کے انشاءاللہ تعالی دیندار بنائیے۔ ہماری مائیں بہنیں آپ سے بھی گزارش ہے کہ دیندار بنائیے۔ اگر آپ بچپن سے سرکار کی سیرت کو اپنے بچوں کو سنائیں گی، صحابہ اکرام کی تاریخ کو سنائیں گی، اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت کو سنائیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سیرت کو سننے کے بعد ان کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، ان کا ایمانی جذبہ بیدار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر صلاح الدین ایوبی نہ صحیح لیکن غلام صلاح الدین ایوبی ضرور ہماری قوم میں پیدا ہوگا۔ محمد بن قاسم جیسے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ پھر پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قطب الدین بختیار کاکی کو قطب الدین بختیار کاکی بنانے والی ذات بچپن سے اگر کوئی تھی تو ان کی ماں کی ذات۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اس طریقے سے سنوارنے والی کوئی ذات تھی تو حقیقت میں ان کی ماں کی ذات۔ سرکار غریب نواز کو بچپن میں کس نے سنوارا ہے؟ آپ کے باقاعدہ والدہ نے سنوارا ہے۔ آپ دیکھیں ہر کامیاب جتنے آپ کو ملیں گے اس کے پیچھے ان کی ماں کا ہاں ضرور ہے۔ اس لیے مائیں بہنیں آپ سنور جائے گی تو معاشرہ سنور جائے گا، خاندان سنور جائے گا، آپ کا بیٹا کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے علاقے کو سنوارتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے حضرات گرامی ابھی بھی وقت ہے کہ ہم سنواریں اپنے آپ کو، اپنے آنے والی نسل کی فکر کریں، اپنے آنے والے وقت کی فکر کریں۔ اگر آپ کے بچے سنورے نہیں نا تو یاد رکھنا قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا حساب ماں باپ کو دینا پڑے گا، اور اگر بیٹا دنیا میں گناہ کرے گا تو اس کا عذاب بھی قبر کے اندر ماں باپ کے اوپر ہوگا۔ اس لیے ماں باپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، دیندار بنائیں اپنے بچوں کو۔ آپ کے بیٹے اسکول نہیں جاتے تو آپ مارتے ہو نہیں بچوں کو، 3 دن آ جائے تو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ تو جاتا نہیں اسکول پڑھنے کے لیے، تیرا فیوچر خراب ہو جائے، مستقبل خراب ہوگا۔ ارے یار تمہارا بیٹا اگر دیندار نہ بنا، تمہارا بیٹا مسجد میں گیا، تمہارا بیٹا مدرسہ میں گیا، تمہارے بیٹے نے قرآن نہیں پڑھا، تمہارا فیوچر نہیں، تمہارے بیٹے کا فیوچر نہیں بلکہ اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ آنے والا وقت اس کا تباہ ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہوگی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی اگر دین نہیں ہے۔ اس لیے آخرت کی فکر کرو، جہنم کے عذاب کی فکر کرو، قبر کے ہولناکی کے بارے میں سوچو۔ بڑی عجیب و غریب جگہ ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیغمبر کی سخت مشکل جواب۔ حضرات گرامی اپنے حالات کو سنبھالیں، اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کر پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔